اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تم سے یہ اقرار لیا، یہ وعدہ کرا لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس بات کا اقرار کر بھی لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو۔ یعنی اوپر جو وعدہ جو لیا گیا تھا تو اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و اقرار لیا کہ تم خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو وطن سے مت نکالنا۔ پھر تم نے ہمارے اس اقرار لینے پر تم نے اس کا وعدہ بھی کر لیا، اور اقرار کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، ان کے ساتھ خون ریزی بھی کی اور ان کو ترک وطن بھی کر دیا، اور تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو۔ تو ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ کسی کو اتنی زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچا کر کے اتنا تنگ مت کرنا کہ جو ہے بیچارہ وہ خود ہی وطن چھوڑ کر کے چلا جائے۔ ثم تم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی تم آپس میں خون کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی ہو کر کے آتا ہے تو بدلہ دے کر کے تم اس کو چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ ایسا کرنا تمہارے اوپر حرام ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ تم پر حرام ہے ان کا نکال دینا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، سو کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو تم میں سے ایسا کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہیں۔ یہاں پر ان کی عہد شکنی کا بیان بار بار گزرا ہے، اور ان کی عہد شکنی کا بیان اس آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم جیسے ہو، یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ باہم تم قتل و قتال بھی کرتے ہو، خون ریزیاں بھی کرتے ہو، اور ایک دوسرے کو ان کے وطن سے بھی نکالتے ہو، اس طور پر کہ اپنوں کے مقابلے میں ان کی جو مخالف جو دشمنوں کی قومیں ہوتی ہیں ان کی تم مدد بھی کرتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ کرتے ہو۔ سو ان دونوں حکموں کو تو یوں تم نے مٹی میں ملا دیا، اور ایک تیسرا حکم جو بہت ہی آسان سا سمجھا تو اس پر عمل کرنے کو خوب تم تیار رہتے ہو، یعنی کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی قیدی ہو کر کے آ جاتا ہے، تم تک پہنچ جاتا ہے، تو تم ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر کے تم ان کو چھڑوا دیتے ہو۔ تو تم اس حال میں تم کیا ہوگا کہ حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں تو اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں، یعنی یہ صرف دنیاوی زندگی میں یہ تمہارے لیے صرف رسوائی ہے، اور قیامت کے دن تو تم سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، چونکہ جو عمل بھی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ تو یہاں پر 3 حکم لازم تھے، اول یہ تھا کہ قتل نہ کرنا، اور دوسرے یہ تھا کہ وطن سے نہیں نکالنا، اور تیسرے اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ پیسہ دے کر کے اسے چھڑا دینا۔ تو ان لوگوں نے 2 حکم تو یوں ہی چھوڑ دیے، اور تیسرے حکم کا وہ بہت زیادہ اہتمام کرنے لگے، اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ اہل مدینہ میں
دو قومیں تھیں، ایک اوس اور ایک خزرج، اور ان میں باہم یہ دشمنیاں تھیں، اور کبھی کبھی قتال کی جب نوبت آ جاتی کی دو قومیں، اور مدینے کے گرد یہودیوں کی دو قومیں تھیں، بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ دو قومیں وہاں پر رہتی تھیں۔ اوس اور بنی قریظہ کی یہ آپس میں دوستی تھی، اور خزرج اور بنی نذیر میں باہم دوستی تھی۔ جب اوس اور خزرج میں ایک دوسرے میں جب لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اس کے مددگار ہو جاتے، ان کی مدد کرتے، اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے۔ تو جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے اور خزرج مارے جاتے تو ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی، مددگاروں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل اور اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا تھا۔ اور ایسا ہی یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو چھڑوا دیتے تھے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کو وہ جواب دیتے کہ یہ قیدی ہے، اور قیدی کو آزاد کرا دینا تو یہ ہم پر واجب ہے۔ اور اگر کوئی قتل اور قتال میں مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے شرم آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے، اور ان کی یہ جو بہانے بازیاں ہیں تو ان بہانے بازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے۔ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کے مخالف تھے، اور خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے دشمن تھے۔ بالاسم والعدوان یعنی کہ ظلم اور گناہ، تو دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا، اور دوسرے یہ کہ تکلیف پہنچا کر کے حقوق العباد کو بھی ضائع کر دیا۔ تو وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو؟ اور کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخصوں کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے؟ تو اور کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، یعنی سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، اور کیا سزا ہوگی اس کی؟ اور قیامت کے دن تو سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بالکل بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہو۔